حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو صحیفے تھے ان کی تعداد 10 ذکر کی گئی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو صحیفے ہیں ان کے تورات کو بھی ان کا صحیفہ کہا گیا ہے۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الاعلیٰ، آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 19 تک تلاوت کی۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ: ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ بات البتہ پہلے صحیفوں میں ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ سورۃ الاعلیٰ کی آخری 2 آیات تلاوت کی ہیں اور ان کا ترجمہ بیان کیا۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہاں سے اس آیت مبارکہ کا مقصد کہ یہ مضمون، یہ بات پہلے صحیفوں میں ذکر کی گئی ہے۔ کون سے صحیفے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ کون سی بات ہے جو کہ پہلے صحیفوں میں ذکر ہے، جو حضرت ابراہیم کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہیں؟ اس سے 2 چیزیں ہیں، یا تو ھذا کا مشار علیہ جو ہے وہ ماقبل جو صورت گزری ہے وہ پوری کی پوری ہے، اس صورت میں جتنے مضامین اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں وہ تمام کے تمام مضامین جو ہیں وہ ماقبل جو سابق صحیفے گزرے ہیں، ماقبل صحائف گزرے ہیں، ان کے اندر وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ماقبل آیت ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ آیت جو ہے اس کا ترجمہ تھا اور آخرت بہت زیادہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، یعنی کہ دائمی ہے۔ جو یہ آیت ہے، یہ مضمون ہے، یہ ماقبل صحیفوں میں گزرے۔ اب ان دونوں میں سے کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، اور یہ جو بات ہے کہ آخرت ہمیشہ رہنے والی اور بہت زیادہ بہتر ہے، یہ ہو سکتی ہے کہ یہی بات ہو جو ماقبل صحیفوں میں گزری ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پوری جو صورت ہے اس کے جو مضامین ہیں وہ ماقبل میں گزرے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو صحیفے تھے ان کی تعداد 10 ذکر کی گئی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو صحیفے ہیں ان کے تورات کو بھی ان کا صحیفہ کہا گیا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات نازل ہوئی، اور تورات سے قبل کچھ صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کیے گئے تھے، ان کا بھی اس میں ذکر ہو سکتا ہے۔ اب یہاں سے ہم اقتباسات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں سے کچھ باتیں لیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر امثال عبرت تھی۔ پہلی یعنی کہ 2-4 مثالیں میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں گا۔ ایک مثال، ظالم بادشاہ کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تجھے لوگوں پر اس لیے مسلط نہیں کیا تھا کہ تو ان کے اوپر مسلط ہونے کے بعد غرور کرے یا تکبر کرے، بلکہ ہم نے تجھے حکومت اس لیے دی تھی کہ تو مظلوم کی بددعا جو ہے وہ مجھ تک پہنچنے نہ دے، پھر چاہے وہ مظلوم کوئی بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مظلوم کوئی بھی ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، جب کافر مظلوم ہے وہ میرے سامنے بددعا کرے یا مسلمان مظلوم ہے وہ بددعا کرے، اور جس کے لیے وہ بددعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پھر اس کی بددعا کو رد نہیں کرتا، چاہے کافر بددعا کرے چاہے مسلمان بددعا کرے۔ ایک اس میں سے مثال یہ تھی،
اور دوسری مثال میں عقل مند لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو عقل مند لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں. ایک حصہ اپنے رب کی عبادت کے لیے مختص کر لیں, ایک حصہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کے لیے کہ دن کے اندر میں نے کیا نیکیاں کی, کیا برائیاں کی, کل سے آج کا دن بہتر تھا یا کل سے آج کا دن برا تھا, یعنی کہ اعمال کا محاسبہ کرے. اور تیسری چیز ہے کہ اپنی ضروریات, معاشی ضروریات ہیں, طبی ضروریات ہیں, ان کے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے اس ایک حصے کو مقرر کرے. یعنی کہ یہ 3 اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کو کہا ہے کہ اپنے حصوں کو ان 3 چیزوں کے اندر جو ہے وہ اپنے دن کو ان 3 حصوں کے اندر مقرر کر لیں کہ کون سا کام کون کون سے حصے کے اندر کرنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو صحیفے تھے ان سے اقتباسات کہ ان کے اندر مختلف ہیں, میں ان میں سے انشاءاللہ آپ کو کوئی 2-4 بتانے کی کوشش کرتا ہوں. پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ جس کو موت کا یقین ہے, اس کو پتہ ہے کہ موت آنی ہی آنی ہے, پھر بھی وہ دنیا کے اندر خوش پھرتا ہے, اس کو ٹینشن نہیں ہوتی, اس کو کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہوتی. دوسرا کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان تو رکھتا ہے لیکن ساتھ ساتھ غم بھی کرتا ہے اور غمگین رہتا ہے, عاجز رہتا ہے, حالانکہ اس کو پتہ ہے یہ چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. جو ایک انسان کو پتہ ہے کہ یار برا وقت ہے تقدیر میں ہے, اچھا وقت ہے تقدیر میں ہے, تو اس کو کسی قسم کا غم نہیں کرنا چاہیے. اچھے وقت میں اس کو جو ہے نا پھنے خواہ نہیں بننا چاہیے, برے وقت میں اس کو شکوے شکایات نہیں کرنی چاہیے, بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, صبر کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ تیسرے فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا کے انقلابات یعنی کہ عروج ہیں, زوال ہیں, ان کو دیکھتا ہے پھر بھی وہ مطمئن رہتا ہے. یعنی کہ مطمئن کیا کہ وہ دنیا کو ہی اطمینان والی چیز سمجھ بیٹھے, حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر عروج بھی ہیں, دنیا میں زوال بھی ہیں, اچھا وقت بھی ہے, برا وقت بھی ہے, باوجود اس کے کہ وہ آخرت کی پریشانی کرے, دنیا جو عارضی چیز ہے اس کی فکر چھوڑے, لیکن وہ دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ کے مطمئن ہو کر بیٹھا ہوا ہے. اور آخری کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو آخرت کے حساب و کتاب پر یقین رکھتا ہے لیکن دنیا کے اندر عمل کرنا چھوڑ بیٹھا ہے. آپ دیکھیں تو یہ ان میں سے کئی باتیں تو ہم پر بھی فٹ آتی ہیں. آخری کو دیکھ لیں, ہمیں پتہ ہے کہ آخرت, چلو کفار تو ہیں وہ آخرت کے اوپر ایمان ہی نہیں رکھتے, وہ آخرت کے حساب و کتاب پر یقین ہی نہیں رکھتے, لیکن ہم ایسی قوم ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم یقین رکھتے ہیں کہ قیامت آنی ہے, جنت جہنم کا فیصلہ ہونا ہے, پھر بھی ہم اعمال کو نہیں کرتے, ہم ان کو چھوڑی بیٹھے ہیں. نہ صرف چھوڑے بیٹھے ہیں بلکہ ہم گناہوں کی طرف بھی گامزن ہیں, نیکیاں بھی نہیں کرتے, الٹا گناہ بھی کرتے ہیں. اور کئی گناہ ایسے کرتے ہیں جو پیسوں سے خرید کر کرتے ہیں, اور نیکیاں تو ایسے ہیں جو ہمیں مفتے میں مل رہی ہوتی ہیں. نماز کے لیے کسی کو پیسے نہیں دینے پڑتے, روزے کے لیے کسی کو پیسے نہیں دینے پڑتے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, ہاں یہ ایک مالی عبادات ہے, لیکن جو بدنی عبادت ہے اس میں تو کسی قسم کا کوئی پیسوں کا خرچ نہیں آتا. تو اس لیے آج آپ دیکھیں گے کہ مسجدیں ویران ہیں, اور مسجدوں سے باہر آپ کو ہر قسم کا مسلمان ملے گا جو آپ کو کہے گا کہ میں سب سے بڑا مسلمان ہوں, لیکن جب ان سے نماز کی بات کریں گے تو وہ آپ کو نماز کی طرف, وہ آپ کو نماز پڑھتا ہوا بھی نظر نہیں آئے گا. اس لیے ہمیں اپنے اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے, اچھے اعمال کرنے چاہیے. اور صرف یہ نہیں ہے کہ مسلمان اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی ذمہ داری پوری ہوگی, نہیں, نماز کے بعد اس کے محلے کے اندر, اس کے ہمسائے میں یا اس کے محلے میں اگر کوئی بیوہ ہے, کوئی طلاق یافتہ ہے, ان کے حقوق ہیں, اس کے ہمسائے کے حقوق ہیں, اس کی زبان کے حقوق ہیں, اس کے دوست احباب کے حقوق ہیں, گھر والوں کے, والدین کے, بیوی بچوں کے, یہ سب بھی اس نے پورے کرنے ہیں. اگر یہ سب بھی وہ پورے نہیں کر رہا تو قیامت والے دن اس پہ بھی اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ پوچھ گچھ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں.